اس پنڈال میں حال میں تشریف لانے والے تمام معززین کا، ڈونرز کا بہت شکریہ۔ ابھی سٹیج پہ ڈپٹی کمشنر نے، اسٹیج سیکرٹری نے اس کنسیپٹ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ چند الفاظ میں، چند منٹس میں اس کو ذرا مزید ایکسپلین کر دوں۔ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ بڑی ڈائنامک پرسنالٹی ہیں، ڈائنامک لیڈر ہیں۔ تو میں نے ان کے ساتھ آلموسٹ 1 ایئر کام کیا ہے ایز سیکرٹری کوآرڈینیشن ٹو چیف منسٹر۔ تو ان کو قریب سے جاننے کا، ان کے ویژن کو جاننے کا موقع ملا، اور اس میں میں نے ریئلائز کیا کہ ان کا بہت زیادہ فوکس ہمارے اسٹوڈنٹس کی طرف ہے، طلباء کی طرف ہے، ایجوکیشن کی طرف ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طرح کے اسٹیپس لیے گئے ہیں، انیشیٹوز لیے گئے ہیں جس سے اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو انگیج کیا جا سکے۔ ایجوکیشن ان کی پرائرٹی ہے۔ ہمارے جو منسٹر سکولز ہیں، رانا سکندر صاحب، ان کا بھی بہت زیادہ وائبرنٹ منسٹر ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو میں جب 14 جنوری کو، آج پرابیبلی مجھے ایگزیکٹلی 100 ڈیز ہو گئے ہیں، تو میں جب 14 جنوری کو آیا تو دل میں ایک یہ خیال، یہ امنگ ضرور تھی کہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے مختلف اعتبار سے، طریقوں سے لوگوں کو کنیکٹ کیا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر کا میرا ٹینیور کو 8 سوا 8 مہینے کا ہے، اس میں بھی میں نے اس طرح کی ایفرٹس کی، لیکن وہ 2-3 ایریاز تک محدود رہی۔ تو شروع میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ایسے ہمارے پبلک سیکٹر کے اسٹوڈنٹس جو سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاشرے میں ایک مقام دیا ہے کہ وہ اپنے اسکول کو ریٹرن کر سکتے ہیں، تو ان کو اپنے اسکول کے ساتھ جوڑا جائے۔ اسی لیے اس کا نام ہم نے مادر علمی سے رابطہ رکھا۔ تو چاروں ڈپٹی کمشنرز کو کہا، اور جو سی او ایجوکیشنز ہمارے تھے ان کو کہا کہ آپ ایسے لوگوں کی لسٹیں بنانا شروع کریں کہ جو سرکاری اسکولوں سے فارغ التحصیل ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کے صلے میں ان کو ایک مقام دیا ہے۔ اس پہ کام ہوا، آلموسٹ ہمیں کو مہینہ لگ گیا اس کام میں نا۔ تو ایک ہمارے پاس پہلی لسٹ سامنے آئی تو ہم نے سوچا کہ اسی سے کام کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، اس نے ختم تو نہیں ہونا ابھی، بلکہ سٹیج پہ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جی مجھے تو اس کا پتہ نہیں تھا، اور انہوں نے اسی وقت 10 لاکھ کی کنٹریبیوشن کا اعلان کیا ہے، فضل حسین شاہ صاحب نے۔ تو اسی طرح لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، تو ہم نے کہا اس کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں اپنی ٹیم کو، لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، کہ خوشبو اور بدبو کا ایک ہی پرابلم ہے کہ دونوں پھیل جاتی ہیں، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ تو یہ خوشبو ہے تو اس نے پھیلنا ہے، میں یہاں پہ ہوں یا نہ ہوں، اس نے پھیلتے رہنا اب انشاءاللہ۔ تو پھر اس کا میکانزم بنانے کی کوشش کی کہ جب لسٹیں بن گئی تو پھر میں نے اپنے ڈپٹی کمشنرز کو اور اسسٹنٹ کمشنرز کو یہ کہا کہ اب آپ ان لوگوں کو کالز خود کریں گے۔ پھر ایون یہاں تک ڈیٹیلز اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ کوئی بھی جو خیال ہوتا ہے اس کو تکمیل دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے کئی مراحل ہوتے ہیں، تو جب تک کسی کو اس کی سمجھ نہ آئے تو اس کو اس کا کامیابی کا پوری طرح لطف نہیں ہوتا۔ آپ میری آج کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں کتنا خوش ہوں کہ آپ نے ایک چیز کو سوچا اور وہ میٹیریلائز ہو گئی۔ تو پھر جو کال ڈپٹی کمشنرز نے کرنی تھی، جو اسسٹنٹ کمشنرز نے کرنی تھی، اس کو بھی خود میں نے اسکرپٹ کرنے کی کوشش کی۔ کچھ جو اس شہر کے علمی ادبی حلقوں سے وابستہ لوگ ہیں ان سے معاونت بھی لی، انہوں نے اس پہ اپنی وہ کیا کہتے ہیں، میں تو علمی آدمی نہیں، گرا لگائی، مجھے گائیڈ کیا کہ اس میں یہ ایڈ کر لیں۔ تو اس کا کنسیپٹ یہ تھا کہ ڈپٹی کمشنرز کال کرے گا اور اس آدمی کو صرف یاد دلانے کی کوشش کرے گا کہ کسی دور میں تمہارے اسکول نے، تمہاری مادر علمی نے تم کو کچھ دیا تھا، علم کی صورت میں، تربیت کی صورت میں، آداب کی صورت میں۔ آج اس مادر علمی کو تمہاری ضرورت ہے،
تو اگر تو وہ بندہ اس بات کو یس کر دے تو پھر بات آگے بڑھتی تھی. ہم نے اس میں لوگوں کا، اساتذہ کا اور اپنے افسران کی عزت نفس کا خیال رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کسی نے کہا ہے کہ جی نہیں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں تو آج سے 18 سال پہلے، 20 سال پہلے، 22 سال پہلے اسکول میں پڑھتا تھا، میں تو ملتان چھوڑ گیا ہوں، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو اٹس اوکے. لیکن موسٹلی لوگوں نے رسپانس دیا کیونکہ بیسکلی آپ نے ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. کہ بعض لوگوں نے اپنی فیلنگ شیئر کی ہے کہ جی وہ آپ نے تو ہمیں 1987 یاد دلا دیا، 1999 یاد دلا دیا. مختلف طرح کے لوگوں نے اپنی فیلنگ شیئر کی ہے. تو آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت، تو ملتان ڈویژن کے اسکولوں میں ہمارے جو ایڈمنسٹریشن ہے، ڈپٹی کمشنرز ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ہمارے سی او ایجوکیشنز ہیں، ہمارے ہیڈ ماسٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کی کنٹینیوس ایفرٹ سے انہوں نے ایز اے ٹیم کی طرح کام کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ 13 کروڑ کی اسکیمیں ایگزیکیوٹ ہو چکی ہیں، اور اس میں سرکار کو ایک پیسہ نہیں دینا پڑا. تو یہ وہ ایک جذبہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو ان کے اداروں سے ان کے ایشوز کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ جڑتے ہیں اور اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق ڈالتا ہے. تو وہ سارے کے سارے قابل تحسین لوگ ہیں. جنہوں نے 1 روپیہ دیا یا 50 لاکھ دیا، وہ سارے قابل تحسین ہے میری نظر میں. ہر ایک نے کیونکہ اپنی حیثیت، اپنی مالی حیثیت کے مطابق کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو وہ سارے لوگ لائق تحسین ہیں. ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے. میں اس فورم کی وساطت سے اسکول، کالجز کے حوالے سے 2-3 چیزیں آپ کے گوش گزار اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب تک 2 ایونٹس کر چکا ہوں. ایک پائلٹ اسکول میں کیا تھا جس میں اسکول ڈپارٹمنٹ نے 3 اسکولوں کے بچے، اور ایک میں نے میلسی کے اندر کیا ہے، دانش اسکول کے اندر. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، یوتھ کو 3-4 سوشل ایشوز کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میری اس میں گزارش ہوگی کہ آپ بھی اس میں اپنا رول پلے کریں. چاہے آپ کسی پولیٹیکل پورٹ فولیو پہ ہیں، آپ کسی جرنلزم کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، آپ ایز اے شہری ہیں، والد ہیں، بزنس مین ہیں. وہ 4 ایشوز کیا ہیں کہ میں یہ 2 ایونٹ جو کرتا ہوں تو میں بچوں کے ساتھ ایک انٹر-ایکٹیو سیشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ بیٹا دنیا میں جتنی حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنے وسائل کے مطابق اپنے شہریوں کو سہولتیں دے دیتی ہیں. اسکول، کالجز، سڑکیں، ایئرپورٹس، میدان، پلے گراؤنڈز، پارکس بنا دیتی ہیں. ان چیزوں کا استعمال جو ہے اس ملک کے، اس شہر کے باسی کرتے ہیں، اور وہ ڈٹرمن کرتا ہے 2-3 چیزوں کو. ایک وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ نیشن کیسی ہے، اور دوسرا اس کے یوز سے اس چیز کی لائف میں کیسا اضافہ ہونا ہے، یہ اس نے ختم ہونا ہے. پھر میں ان سے 4 سوال کرتا ہوں. پہلا سوال میں ان سے کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے گلی محلے میں کوئی گرین کلر کا کنٹینر پڑا دیکھا ہے جس کے اوپر حکومت پنجاب لکھا ہو، ستھرا پنجاب لکھا ہو؟ تو آلموسٹ کو 80%، 70% بچے اپنے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. پھر میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اب یہ بتائیں کہ کتنے بچے ہیں جنہوں نے کنٹینر کی موجودگی کے اندر کے باوجود جو کوڑا ہے گھر کا، ان کی مدر نے، فادر نے دیا، اور انہوں نے کنٹینر کے اندر ڈالنے کی بجائے باہر پھینک دیا. تو پہلے تو میں نے 2 ایونٹ کیے، پہلے تو بچے خاموش ہو جاتے ہیں. پھر میں ان کو ریلائز کرواتا ہوں کہ میں کمشنر نہیں ہوں، یہاں پہ جزا سزا کا کوئی نظام نہیں ہے، تو آپ نے مجھے اپنا بڑا بھائی کنسیڈر کرنا ہے. پھر کوئی کافی سارے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا ہے. پھر میں ان سے پوچھتا بھی ہوں کہ کیوں کیا بیٹا؟ اس کی لاجک ہوتی ہے کہ میں جب گھر سے وہ ڈسٹ بن یا شاپر لے کے نکلا تو پہلے ہی باہر پڑا ہوا تھا، تو یا یہ کہ میں قریب گیا تو مجھے اسمیل آئی تو میں نے مزید تردد نہیں کیا تو میں نے ادھر ہی پھینک دیا. پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بعض بچے وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے اپنا نشانہ پکا کرنے کی کوشش کی ہے کہ دور سے پھینکا ہے، اچھال دیا کہ گر جائے گا، گر گیا. پھر میں ان سے سیکنڈ ایشو پہ بات کرتا ہوں کہ آپ یہ بتاؤ کہ پچھلے آپ لوگوں نے کوئی ایکٹیویٹی دیکھی ہے مہینے 2 مہینے کے اندر کہ آپ کو آپ کے بازار، کوئی گلیاں کھلی نظر آ رہی ہوں، کوئی انکروچمنٹ ختم ہو رہی ہو؟ تو کیونکہ یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ انیشیٹو ہے چیف منسٹر پنجاب کے. اچھا اس پہ بھی وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں مور دین 90%. اب میں میلسی جب گیا ہوں تو حال میں اراؤنڈ کو 400+ بچے بچیاں موجود تھے، تو آلموسٹ کو 90% لوگوں نے اس پہ ہینڈ ریز کیا کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے.